یہ ہے ماٹی ٹی وی کا ریگولر گلوبل نیوز سیگمنٹ اور آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمز کی صورتحال پر، انڈیا کی ایک اسٹیٹ آندھرا پردیش میں ایک مسٹری النس کے اسپریڈ ہونے پر، گرین پیس کی ایک نئی شاکنگ رپورٹ پر اینڈ مچ مور۔ تو شروع کرتے ہیں ود دی 11th ایپیسوڈ آف نیوز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ۔ بنگلہ دیش نے روہنگیا فیملیز کو میانمار بارڈر کے کیمپ سے ہٹا کر ایک ریموٹ آئلینڈ پر شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ان ریفیوجیز کی انڈرسٹینڈنگ اور کنسنٹ کے بغیر کیا گیا ہے۔ 2017 میں میانمار کی آرمی نے اس کمیونٹی کے خلاف جینوسائیڈ یعنی کہ نسل کشی کمٹ کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بارڈر کے اس پار بنگلہ دیش کی طرف روانہ ہو گئے۔ 4 دسمبر کو تقریباً 1600 ریفیوجیز کو بنگلہ دیش کے ایک ریموٹ آئلینڈ بھسن چار میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جو بے آف بنگال میں پایا جاتا ہے۔ Bangladesh has started moving Rohingya families from a port near its border with Myanmar to a remote island in the Bay of Bengal. Some 1,600 refugees were relocated on Friday in naval vessels, despite complaints by human rights groups that they were being coerced. اپریل سے لے کر اب تک تقریباً 300 روہنگیا ریفیوجیز اس آئلینڈ پہ رہ رہے ہیں، لیکن آلریڈی وہاں کے گارڈز کے خلاف سیکشل اسالٹ کی ایلیگیشنز کی کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ ویڈیو ایویڈنس بھی کور ہوئی ہے جس میں روہنگیا عورتیں واپس مین لینڈ بنگلہ دیش جانا چاہ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے مطابق تقریباً 2500 فیملیز کو اس ریموٹ آئلینڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے مطابق یہ سب کچھ ان کے کنسنٹ اور مشورے کے بغیر کرنا ناجائز ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرنا چاہ رہی ہیں اس آئلینڈ کی صورتحال پہ، ٹو انسپیکٹ کہ یہ ہیومن بینگز کی رہنے کے لیے اپروپریٹ جگہ ہے بھی یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بے آف بنگال میں 20 ایئرس کی سلٹ ایکیومولیشن اور بلڈ اپ کی وجہ سے یہ آئلینڈ وجود میں آیا ہے، اور یہاں پر کافی زیادہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز پائی جاتی ہیں۔ انڈیا کی اسٹیٹ آندھرا پردیش میں ایک نئی مسٹری النس اسپریڈ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 450 لوگ ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک انسان وفات بھی پا گیا ہے۔ 5 دسمبر کو کوئی 100 سے زیادہ لوگ الورو کے شہر میں بے ہوش ہو گئے، ان کو سیجر اور نوزیا جیسے سمٹمز بھی فیس کرنے پڑے، اور کافی لوگوں نے یہ بھی کمپلین کی کہ ان کو آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ سرویلنس آفیسر کے مطابق تقریباً 455 لوگ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 200 لوگ ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں۔ اس مسٹری النس کی وجہ سے آندھرا پردیش کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ کافی زیادہ برڈن آ گیا ہے، کیونکہ آلریڈی یہ انڈیا میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کیسز والی اسٹیٹ ہے، جس میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 کے کیسز ہیں۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اسپیشلسٹ اس النس پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں فوڈ اور واٹر کنٹامینیشن اور ایئربورن پوائزننگ جیسی ایشوز کو بھی دھیان میں رکھا جا رہا ہے۔ ان پیشنٹس کے کووڈ-19 ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں، تو اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ دس النس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کرنٹ کرونا وائرس۔ گرین پیس کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ مائننگ فرمز اور آرمز کمپنیز انہیلدی اور ہڈن انفلوئنس ڈال رہی ہے ہماری ڈیپ سی بیڈ کے فیوچر پر۔ یورپ اور نارتھ امریکہ کی کچھ کارپوریشنز ڈیپ سی بیڈ میں مائننگ کے کانٹریکٹس ان ایتھیکل طریقوں سے حاصل کر رہی ہے۔ گرین پیس کا ماننا ہے کہ یہ افیکٹو انوائرمنٹل مینجمنٹ اور ایکول ڈسٹریبیوشن اور ریوارڈز اور رسکس کے خلاف ہے۔ انوائرمنٹل گروپس کے مطابق ڈیپ سی بیڈ پہ مائننگ کرنے کے لیے کوئی بھی نئے کانٹریکٹس کو اپروو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے مچھلیوں کا ہیبیٹیٹ خراب ہو رہا ہے، واٹر پولوشن زیادہ ہو رہی ہے، اور سمندری مخلوق کی ایکسٹنکشن کا بھی خطرہ ہے۔ Remember, it's vast. It's 70% of our planet is ocean. And of that 70%, 90% of that is deep sea. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان اوشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک کو مل کر کچھ سرٹن رولز اور ریگولیشنز پاس کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ مائننگ فرمز منرل ایکسٹریکشن کے لیے ڈیپ سی بیڈ کی مائننگ کی طرف کافی زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کے جنرل سیکرٹری کے مطابق کچھ رولز اور ریگولیشنز بنا کر ان کو یہ اجازت دے دینی چاہیے، لیکن اس بات سے انوائرمنٹل گروپس اختلاف کر رہے ہیں۔ گرین پیس کا کہنا ہے کہ یہ کارپوریشنز اپنے آپریشن میں کافی خفیانہ ہیں،
اس کے علاوہ ان کی رپورٹ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کے پاس کوئی بھی سائنٹیفک اور انوائرمنٹل اتھارٹی نہیں ہے جو ان اپلیکیشنز کو دیکھیں. ان فیکٹ یہ لائسنس زیادہ تر وہاں پر لائرز دے رہے ہیں. ان کو کارپوریشن سے سی بیڈ کو ایکسپلور کرنے کی اب تک جتنی بھی ریکویسٹ آئی ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں, کیونکہ ہر لائسنس گرانٹ کرنے پر ان کو $5 لاکھ ملتے ہیں. انوائرمنٹل ایکسپرٹس اور سائنٹیفک کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ڈیپ سی بیڈ کو کسی قسم کے بھی کمرشل یوز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اثرات ہماری انوائرمنٹ پہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے ہماری گلوبل کرونا وائرس اپڈیٹ کی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں پچھلے ہفتے تقریباً 17,000 لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے وفات پا گئے. یہ اس پینڈیمک کی ہسٹری میں اب تک سب سے بڑا سنگل ڈیتھ ٹول ہے. USA میں کرونا وائرس کے کیسز 15% زیادہ انکریز ہوئے ہیں اور اب 1.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں, اور ہیلتھ آفیشلز کا ماننا ہے کہ ابھی بھی اس سے بدتر حالات ہونے والے ہیں. ایک کووڈ ٹریکنگ پروجیکٹ کے مطابق USA کی 50 اسٹیٹ میں سے 32 کا کووڈ-19 کا 10% ریٹ ہے, یعنی جتنے بھی وہاں پر کیسز کنڈکٹ ہو رہے ہیں ان میں سے 10% لوگوں کو کووڈ-19 ہے. انڈیا میں کرونا وائرس کے کیسز تقریباً 23,000 تک پہنچ چکے ہیں اور ان کا ڈیلی ڈیتھ ٹول بھی 400 سے زیادہ ہے. ان کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول تقریباً 144,000 ہے. انڈیا کا ٹوٹل کووڈ-19 کیسز کا ٹیلی تقریباً 10 ملین تک پہنچ چکا ہے. کووڈ-19 کے کیسز میں انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے اور پہلے نمبر پہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. رشیا میں پچھلے 24 آورز میں تقریباً 27,000 نئے کووڈ-19 کیسز ہو چکے ہیں, اور اس وقت رشیا کا ٹوٹل کووڈ-19 کا ٹیلی آلموسٹ 3 ملین پر پہنچ رہا ہے. اتھارٹیز کے مطابق اوور نائٹ 577 لوگ وفات پا گئے, جس کی وجہ سے اب ان کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول 48,000 کے قریب ہے. ہماری طرف سے بس اتنا ہی. ہم 2 ہفتے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. کووڈ-19 کے کیسز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, سو وی ول ایڈوائز آل آور ویورز ٹو اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. ملتے ہیں 2 ہفتے کے بعد.